اپنے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما، ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما، اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں۔ سہارا درود کا ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی؟ مجلس اعزا بسلسلہ شہادت شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سرنامہ کلام میں ایک قرآن کریم کی مختصر سی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور سب سے قرآن کے سب سے چھوٹے سورت کی ایک آیت ہے جس کے اندر 3 آیات کی یہ سورہ ہے۔ توجہ رکھیے گا، بات شروع ہو گئی، بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ پتہ چل جائے کہ خطاب سقیفہ کے امیروں سے نہیں، غدیر کے فقیروں سے۔ سورہ کوثر 3 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے اور قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے۔ اسی کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا جس میں ارشاد ہوا کہ انا آتینا کل کوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ قرآن میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں رسول کو انا کہہ کے پکارا گیا ہے، جہاں رسول کو انا کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے، جیسے انا آتینا کل کوثر، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا لیلۃ القدر۔ کئی مقامات پر رسول کو قل کہہ کے مخاطب کیا گیا کہ قل کہہ دیجئے ان سے، قل کہہ دیجئے ان سے۔ تو یہ جو آیت ہے جو سرنامہ کلام میں تلاوت کی، یہ اس وقت نازل ہوئی، توجہ رکھیے گا، یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب رسول کو لوگوں نے ابتر ہونے کا طعنہ دینا شروع کیا، جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، جب رسول کے 2 بیٹے جناب ابراہیم اور جناب قاسم، جن کی وجہ سے مشہور بھی ہوئے ابو القاسم، جب خدا نے 2 بیٹے دے کر واپس لیے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اے محمد معاذ اللہ آپ تو ابتر ہیں، آپ کی کوئی اولاد نہیں، آپ کی نسل آگے کیسے بڑھے گی، آپ کی نبوت تو ختم ہو جائے گی، آپ کی یہ رسالت تو ختم ہو جائے گی، آپ کا یہ پیغام آپ کے بعد آگے کون پھیلائے گا، اس لیے کہ آپ کی تو اولاد بھی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ رسول کے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وحی کے بغیر کچھ نہیں بولتا، اس رسول نے بولنے کا ارادہ کیا تو جبرائیل کے پروں کی سرسراہٹ رسول کو اپنے قدموں پر محسوس ہوئی۔ جیسے ہی رسول نے قدموں کی طرف دیکھا تو جبرائیل ہاتھ باندھ کے کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ، اللہ بعد السلام کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو جواب نہ دیجئے، اس لیے کہ اللہ آپ کو کوثر عطا کرے گا۔ اور مفسرین قرآن نے تفاسیر اہل بیت میں کوثر کا مطلب جناب فاطمہ زہرا لکھا ہے۔ یہاں یہ لکھا گیا کہ کوثر لقب ہے، کوثر نام ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تو یعنی کہ اس آیت کا ترجمہ اگر یوں کیا جائے کہ اے میرے حبیب
ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی تو یہ غلط نہ ہوگا، ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی۔ اور کل جو گفتگو ہو رہی تھی، جو حضرات موجود تھے جن کے ذہنوں میں ہے، کہ رسول نے کہا کہ میں جس زمانے میں بیٹی کو رحمت نہیں زحمت سمجھا جا رہا تھا، جس زمانے میں خاتون کے اوپر ظلم ہو رہے تھے، اس زمانے میں رحمت للعالمین نے کہا کہ میں بیٹی کو رحمت بناؤں گا اور میں اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں رکھوں گا۔ تو جملہ آپ کے حوالے کروں کہ رسول نے حدیث تو بیان کر دی کہ بچوں کی جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے، لیکن جملہ آپ کے حوالے کروں کہ ہر ماں کے قدموں تلے جنت نہیں ہے، صرف اسی ماں کے قدموں تلے جنت ہے جو ماں زہرا کی کنیز ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا کہ اے بنت پیغمبر تو اگر ماؤں میں نہ ہوتی تو جنت کبھی ماؤں کے پاؤں میں نہ ہوتی۔ اے بنت پیغمبر تو اگر ماؤں میں نہ ہوتی تو جنت کبھی ماؤں کے پاؤں میں نہ ہوتی۔ وہ ماں کہ جب عید والے دن بچوں نے آ کر کہا کہ اماں کل عید کا دن ہے اور مدینے کے لوگ، مدینے کے بچے، سارے بچے نئے نئے لباس پہنیں گے، نئی نئی سواریوں پر بیٹھیں گے، نئے نئے لباس پہنیں گے، اماں ہمارا لباس کہاں ہے؟ تو فاطمہ نے اطمینان کے ساتھ بچوں کی طرف دیکھ کے کہا کہ جاؤ حسن اور حسین، جا کر آرام سے سو جاؤ، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ وہ فاطمہ کہ جس کے کہنے پر جو کام وہ کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، اس کا نام فاطمہ ہے۔ بیوی نے کہا کپڑے درزی کے پاس ہے، تو تاریخ میں کہیں بھی ڈھونڈ کے دکھا دو کہ مدینے کے کسی درزی کے پاس جناب زہرا نے پہلے سے کپڑے دیے ہوئے ہو۔ جب جناب زہرا نے کہا تو اس کے بعد جیسے ہی عید کی صبح آئی تو بعد نماز فجر دروازے پر دستک ہوئی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو آنے والے نے کہا کہ انا حیات الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں اور کپڑے لے کر آیا ہوں۔ جس فاطمہ کے کہنے پر جنت سے کپڑے بن کر آ جائے، وہ فاطمہ اگر پیر سے ٹھوکر مارے تو عیسیٰ کو بھی بنا سکتی ہے۔ اور جناب زہرا کا ایک لقب بتول ہے، جناب زہرا کا لقب بتول، اور پہلے بھی بیان کر چکا کہ بتول جو لقب ہے یہ لقب نہیں بلکہ عہدہ ہے، توجہ رکھیے گا، بتول ایک عہدہ ہے، اور یہ عہدہ جیسے مردوں میں نبوت، رسالت اور امامت کا عہدہ پایا جاتا ہے، ایسے ہی مستورات میں صرف اور صرف بتول کا عہدہ پایا جاتا ہے۔ اور پوری کائنات میں، پوری تاریخ میں حضرت حوا سے لے کر آج تک جتنی مستورات آ چکی اور قیامت تک جتنی مستورات آئیں گی، سب کے اندر صرف دو ہی بیویاں ہیں جو بتول کے عہدے پر فائز ہیں۔ ایک جناب عیسیٰ کی ماں مریم بتول ہے اور ایک جناب زہرا بتول ہے۔ مریم بتول صغرا ہے، زہرا بتول کبریٰ ہے۔ مریم کا ایک پسر معصوم ہے، زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں۔ مریم کا ایک پسر معصوم ہے، زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں۔ مریم کے لیے جنت سے کھانے آتے ہیں، زہرا کے لیے، زہرا کے گھر سے روٹیاں پک پک کے جنت میں جاتی ہے۔ مریم کے دروازے پر فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے کہ انا رسول ربک، میں رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور بیٹا دینے آیا ہوں، میں رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور بیٹا دینے آیا ہوں۔ جناب مریم نے کہا کہ میں تجھ سے خدا کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو متقی نہیں ہے تو۔ اس نے کہا میں رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور بیٹا دینے آیا ہوں۔ جو فرشتہ مریم کے دروازے پر آ کر کہہ رہا ہے کہ میں رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور بیٹا دینے آیا ہوں، وہی فرشتہ زہرا کے دروازے پر آ کے کہہ رہا ہے کہ میں مسکین ہوں، روٹیاں لینے آیا ہوں، میں مسکین ہوں اور روٹیاں لینے آیا ہوں۔ اور جملہ آپ کے حوالے کروں، پوری دنیا پر اچھی طرح سے عیاں ہو جائے گا دونوں بتول کا رتبہ، کہ بڑی بتول کا رتبہ کیا ہے اور چھوٹی بتول کا رتبہ کیا ہے۔
ایک مرتبہ دونوں کے بیٹوں کو آ تو لینے دو. جب جناب عیسیٰ بھی اس دنیا میں آئیں گے اور جناب امام زمانہ بھی اس دنیا میں آئیں گے تو امام زمانہ آگے کھڑے ہوں گے اور جناب عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے. تو اچانک امام زمانہ پلٹ کر کہیں گے یبنا تقدم یبنا مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ آگے آئیے اور آ کے نماز پڑھائیے. تو جناب عیسیٰ ہاتھ باندھ کر کہیں گے میری کیا جرت میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں، میری کیا جرت میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں. اس وقت پوری کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مریم کا بیٹا عیسیٰ کہنا چاہ رہا ہے کہ دنیا والوں اپنا عقیدہ درست کرو. جس کا آخری بیٹا زہرا کے جس کے آخری بیٹے کے پیچھے عیسیٰ جیسا نبی نماز نہیں پڑھتا، اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے نماز کیسے پڑھے؟ اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے نماز کیسے پڑھے؟ اس کا شوہر کسی بت پرست کے پیچھے نماز کیسے پڑھے؟ جناب زہرا وہ نام ہے کہ کسی بھی امام کو اس نام کا واسطہ دیا جائے تو امام بات سنتے ضرور ہے. اور جتنی زیادہ لگاؤ جناب زہرا سے بڑھتا جاتا ہے، 12 ائمہ کا لگاؤ آپ سے بڑھتا جاتا ہے. آپ جناب زہرا کے قریب ہوتے جائیں گے، امام آپ کے قریب ہوتے جائیں گے. توجہ رکھیے گا. جناب زہرا سے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد اپنے گھر میں اپنی مسند پہ تشریف فرما تھے. اور توجہ رکھیے گا مکمل طور پر میری طرف. کھجور تناول فرما رہے تھے کہ مولا کا ایک صحابی آیا اور آ کر کہنے لگا، مولا کو سلام کیا، سلام کر کے مولا کے سامنے بیٹھ گیا. مولا نے اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ آؤ آؤ اور کھجور کھاؤ. اس نے کہا نہیں مولا، میں نہیں کھاؤں گا. مولا نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یبن رسول اللہ، میں توجہ رکھیے گا بازار میں ایک ایسا منظر دیکھ کے آیا ہوں کہ میرا کچھ کھانے کو جی ہی نہیں کر رہا. امام نے کہا میں حکم دے رہا ہوں اس لیے کھاؤ اس کو. اس نے ایک کھجور اٹھائی اور اٹھا کر کھا لی. امام نے کہا اور کھاؤ، تو اس نے کہا کہ مولا آپ نے حکم دیا تھا اس لیے میں نے ایک کھجور کھا لی، لیکن مولا وہ جو منظر میں نے دیکھا ہے اس کے بعد میرا کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا. مولا نے کہا مجھے بھی بتاؤ. عالم الغیب ہے، جانتے تو سب ہیں، ہم جیسوں تک پہنچانے کے لیے امام اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی بتاؤ کیا ہوا. تو اس نے کہا توجہ، اب یہاں پہ توجہ رکھیے گا. اس نے کہا مولا ابھی بازار سے گزر کے آپ کے پاس آ رہا تھا کہ میں نے منظر دیکھا کہ ایک خاتون گزر رہی تھی، اچانک اس کو ٹھوکر لگی، زمین پر گری. زمین پر گری تو گرنے سے اس کے پہلو پر چوٹ لگی. اس کو جیسے ہی اس کو چوٹ لگی تو اس نے فوراً آواز دے کے کہا اللہم لعن قتلت فاطمہ زہرا، جناب زہرا کے قاتلوں پر لعنت ہو، اے بی بی آپ کے اوپر ظلم کرنے والوں پر لعنت ہو. جیسے ہی اس نے یہ کہا تو پاس ہی ایک سپاہی کھڑا تھا، اس نے اس خاتون کو گرفتار کیا اور گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ دربار کی طرف لے گیا. مولا یہ منظر میں نے دیکھا تو میرا دل نہیں کر رہا. جیسے ہی امام نے یہ سنا تو اپنے آگے سے کھجوروں کو ہٹا لیا. کہا اب تو ہمارا بھی دل نہیں کر رہا کہ ہم کچھ تناول کریں. یہ کہنے کے بعد امام صادق اس کے ساتھ اٹھے اور اٹھ کے مسجد میں آئے. مسجد میں آ کر امام نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور سجدے میں رکھنے کے بعد امام نے رو رو کر اس خاتون کی قید سے رہائی کے لیے دعا مانگنی شروع کی. یہاں امام مسجد میں دعا مانگ رہے ہیں، وہاں دربار میں جب اس خاتون کو لے کر آئے تو بادشاہ نے دیکھا
اس نے کہا کیا ہوا، کیوں ایسے گھسیٹ کر لا رہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب یہ خاتون گری تو اس نے اس طرح جملے کہے کہ اللہم لعن قتلت فاطمہ زہرا، خدا کی لعنت ہو فاطمہ زہرا کے قاتلوں پر، اس لیے ہم نے اس کو گرفتار کیا۔ جیسے ہی بادشاہ نے سنا تو اس نے کہا کہ فوراً اس کو آزاد کرو، اس نے غلط کیا کہا ہے، اس لیے کہ رسول کی بیٹی ہے اور وہ لعنت کا حقدار ہے جو رسول کی بیٹی کے اوپر ظلم کرے۔ یہ رسول کی بیٹی ہے، اس لیے اسے فوراً آزاد کیا جائے۔ جیسے ہی اسے آزاد کیا گیا تو آزاد کرنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اس کو 200 دینار بھی دو۔ آزاد کرنے کے بعد جب لوگ سپاہیوں نے اس کو 200 دینار دینے لگے تو اس خاتون نے لینے سے انکار کر دیا۔ جیسے ہی اس نے انکار کیا اور انکار کر کے وہ چل پڑی، جیسے ہی وہ دربار سے باہر نکلی تو وہ جو صحابی مولا کے ساتھ تھا وہ اس کے سامنے آیا اور آ کر کہا کہ کیا تمہیں پتا ہے تمہاری رہائی کے لیے امام جعفر صادق مسجد کے اندر رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، کیا تم جا کر ان کا شکریہ ادا نہیں کرو گی؟ وہ چلی اور مسجد میں پہنچی، امام کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد اس صحابی نے امام کو بتایا کہ مولا دربار والے اس کو 200 دینار دے رہے تھے لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ جملہ سنیں گے، عشق فاطمہ میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ مولا نے کہا کہ بتاؤ تم نے لینے سے انکار کیوں کیا؟ تو کہنے لگی مولا مجھے فاقہ کرنا قبول ہے لیکن زہرا کے دشمنوں سے پیسے لینا قبول نہیں ہے۔ میں فاقہ کر لوں گی لیکن بی بی کے قاتلوں سے، بی بی کے دشمنوں سے پیسے نہیں لوں گی۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ یا تو اسی دن یا تو اس کے دوسرے یا تیسرے دن امام نے اس کے گھر 200 دینار یہ کہہ کر بھیجے کہ جاؤ جا کر اس کو دو، جس دن اس نے وہ پیسے لینے سے انکار کیا تھا وہ ان پیسوں کی سب سے زیادہ ضرورت مند تھی۔ عشق فاطمہ، وہ بیوی کہ جس کا احترام رسول نے بتایا کیا ہے، اس بیوی کے ساتھ بعد از رسول کیا کیا گیا؟ ہاں عزادارو، 28 صفر شہادت رسول خدا کا روز ہے، جب رسول اللہ کا آخری وقت قریب تھا اور رسول بستر پر موجود تھے، تو جانتے ہو نا کہ جناب زہرا کو اپنے بابا سے کتنی محبت تھی۔ جی بھر کے گریا کر لینا، جی بھر کے پرسا دے لینا۔ آج حسن و حسین کو اس بیوی کا پرسا دینا ہے جو ہر مجلس میں جا کے اپنے لال کا پرسا لیتی ہے۔ کتنی محبت تھی رسول سے۔ جب بابا بیمار ہوئے تو ہر وقت اپنے بابا کے پاس رہتی، اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، ہر وقت ساتھ رہتی۔ جناب زہرا کی آنکھوں میں آنسو اور بابا کے لیے دعا کر رہی ہے اور بابا کے ساتھ بیٹھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، جناب زہرا دروازے پر آئیں، کہا کون؟ کہا رسول اللہ سے ملنے آیا۔ کہا شیخ رسول اللہ ابھی آرام کر رہے ہیں، تم تھوڑی دیر کے بعد آنا۔ یہ کہہ کر جناب زہرا واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی، جناب زہرا اٹھی، دروازے پر آ کر پوچھا کون ہے؟ تو آواز آئی رسول اللہ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔
کہا کہ شیخ رسول اللہ ابھی بھی آرام کر رہے ہیں، تم تھوڑی دیر کے بعد آنا۔ یہ کہہ کر بی بی دوبارہ آ گئی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جب دروازے پر تیسری مرتبہ دستک ہوئی تو رسول اللہ نے اپنی آنکھوں کو کھول کر کہا کہ اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ کہا بابا کوئی اعرابی ہے اور بار بار آ رہا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے، میں یہ کہہ کر پلٹا رہی ہوں کہ آپ ابھی آرام کر رہے ہیں۔ رو کر رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کر کہنے لگے زہرا جانتی ہو دروازے پر کون ہے؟ کہا نہیں بابا۔ کہا زہرا یہ وہ ہے دروازے پر جس کو کسی کے گھر میں جانے کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، دروازے پر وہ کھڑا ہے کہ جو جس کے بھی گھر جاتا ہے بغیر اجازت کے جاتا ہے۔ زہرا یہ تمہارے دروازے کے احترام میں تمہارے در پر اب تک کھڑا، ورنہ اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دروازہ کہ جس پر رسول بار بار کھڑے ہو کر ہر نماز سے پہلے اور ہر نماز کے بعد کھڑے ہو کر رسول سلام کر رہے ہیں، وہ دروازہ کہ جس کے احترام میں ملک الموت دہلیز کو پار نہیں کر رہا، ایک وقت ایسا آیا کہ اس دروازے کے اوپر آگ لگا دی گئی۔ ہاں عزادارو، وہی دروازہ کہ جس کا احترام رسول نے پوری دنیا کو بتایا تھا کہ دیکھو زہرا کے دروازے کا احترام کیا ہے۔ جب رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صرف چند دن کے بعد زہرا کی یہ آواز بلند ہوئی، یا علی میرا محسن مارا گیا، یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اور عزادارو جانتے ہو، بس آخری جملہ سن لینا، تاریخ میں 2 بیویاں ایسی ہیں جن کو اپنے بابا کے اوپر گھریا کرنے نہیں دیا گیا۔ ایک بیوی مدینے میں ہے اور ایک بیوی شام کے زندان میں ہے۔ ایک کی عمر 18 برس ہے، ایک کی عمر 4 برس ہے۔ ہاں زادارو، جب دونوں کے بابا اس دنیا سے رخصت ہوئے، جب زہرا کے بابا اس دنیا سے رخصت ہوئے تو جناب زہرا نے رونا چاہا تو مدینے والوں نے پیغام بھیجا، یا علی رسول کی دختر سے کہیے کہ یا تو دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے۔ اور پھر جب مولا علی نے بیت الحزن بنا کر دیا اور بیوی بیت الحزن میں جا کر گریا کرتی تھی اپنے بابا کو، تو اس بیت الحزن کو بھی جلا دیا گیا تاکہ زہرا سائے میں نہ بیٹھ سکے۔ ایک یہ بیٹی ہے جس کو باپ پہ رونے نہیں دیا گیا، اور ایک وہ بیٹی جو 4 سال کی ہے۔ عزادارو جملہ حوالے کروں، ان دونوں بیویوں میں ایک چیز مشترکہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں بیویاں عمر سے پہلے ضعیفہ ہو گئی تھی، دونوں کی کمر عمر سے پہلے جھک گئی تھی۔ ایک کی کمر 18 برس کی عمر میں جھک گئی، ایک کی کمر 4 برس کی عمر میں جھکی۔ ایک کو مدینے میں نہ رونے دیا گیا، ایک کو جب رونا چاہا تو تماچے مارتے رہے۔ اسی لیے تو امام زمانہ نے کہا تھا نا کہ میرا سلام ہو اس بچی پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ کربلا سے شام تک تبدیل ہوتا رہا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔